بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب میں نے کام کرنا ہے گرامر پہ، تو گرامر ظاہر ہے وہ ایک لیکچر میں تو کام ہونے والا نہیں ہے، تو اگر کوئی کر بھی لے گا تو بچوں کو گھبرا جائیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، لہٰذا یہ تو ٹوٹلی ایسی چیز ہے جسے ہم نے تھوڑا کر کے یاد کرنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ تو مختلف انداز ہیں، یہ میں آپ کو تعارف کروا دوں اس کا کہ میں نے اسے شروع کیا ہے کتاب کے ساتھ۔ کتاب ہے قواعد انشاء، 9ویں 10ویں کے لیے پی ٹی بی کی یہ بک ہے، لیکن ہم 6ٹھی 7ویں 8ویں میں بھی اس سے کام لیتے ہیں، لہٰذا یہ وہ چیز ہے جو ہر بچے کے پاس ہوگی۔ ویسے آپ کھولتے ہوں گے پیج تو آپ ڈر جاتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، گھبرا کے بند کر دیتے ہوں گے، لیکن ہم آج اسے اتنا چھوٹا اور لائٹ سا تعارف کے ساتھ لیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کام کی چیز ہے وہ ہم ذہن نشین کریں آہستہ آسان کر کے، تاکہ 6 to 10 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک ہم سارے بچے جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں اور کتاب سے ان کا جو تعلق ہے وہ جڑے، یعنی پتہ ہو کہ جو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے یا ان کے لیول سے اوپر کی چیز ہے تو آپ اسے اسکپ کر کے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، کام کی چیز جو ہے وہ ہم یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے تعارف شروع کروایا ہے زبان سے ہی، لیکن میں آپ کو پتہ ہے اس سے بھی پہلے کا ایک جملہ بولتی ہوں۔ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اصول و قوانین ہوتے ہیں جس سے زبان کو صحیح سے سیکھنا اور استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے۔ اب گرامر یا قواعد تو ظاہر ہے ہی اس طرح سے، لیکن ایک لنک اس کا آپ نے جوڑے بغیر رہنا نہیں ہے کہ زبان کو ہم جو سیکھتے ہیں وہ الفابیٹس یعنی سے سیکھتے ہیں کسی بھی زبان کو، اور اردو میں ہم انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ الف سے لے کر یہ تک تمام حروف تہجی ہیں، حتیٰ کہ دو جو بنتے ہیں بے ہے بھ کر کے جو آوازیں موٹی کرتی ہے، دو چشمی ہے، وہ بھی حروف ہی ہیں ہمارے، تو لہٰذا انہیں مرکب حروف تہجی کہتے ہیں، باقی جو ہے وہ تو مفرد ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جو ایک لائن ہے وہ ذہن میں آپ کے کہیں نہ کہیں محفوظ رہنی چاہیے، لیکن یہاں سے ظاہر ہے آگے ہم نے چلنا ہے، تو انہوں نے اس کو اور پہلو سے لیا ہے کہ جب اردو ہم بولنا ٹھیک چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے تو ہمیں قواعد کو سیکھنا ہے، اور قواعد کے 2 حصے کیے گئے ہیں، ایک ہے صرف اور ایک ہے نحو۔ صرف و نحو آپ نے اکثر سنا ہوگا، تو صرف اور نحو یہ جو الگ الگ 2 نام ہیں، 2 الگ الگ نام ہیں۔ اب انہی کو انہوں نے تھوڑی سی تفصیل سے بتایا ہے کہ صرف جو ہے وہ قواعد کا وہ حصہ ہے جو مفرد الفاظ سے بحث کی جائے، جس پہ مفرد مطلب ایک لفظ، ایک یا 2 بھی ہو سکتے ہیں لیکن الفاظ ہی رہتے ہیں، وہ پورا جملہ نہیں بننے پاتے، یعنی یہ دیکھنا کہ یہ لفظ واحد ہے یا جمع مذکر ہے یا مؤنث، فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے، یا گرامر کی روح سے یہ ایک لفظ وہ کیا ہے، تو یہ ساری بحث جو ہے وہ کس سے چلتی ہے؟ صرف میں چلتی ہے۔ تو علم صرف میں لفظ کے ہی معنی کو جو ہے ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے نحو، تو یہ وہ حصہ ہے جس میں جملوں پہ بات کی جاتی ہے، جملوں پہ یا جملے مل کے ظاہر ایک بڑی عبارت بنتے ہیں تو عبارت کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ نے ضرور ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف اور نحو کوئی بولے تو اب آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ کیا اتنا مشکل سا لفظ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے ڈیٹیل جو ہے وہ پہلے ہم صرف سے ہی لیں گے، یک لفظی، ایک لفظ، 2 لفظ، اس طرح سے 2-3 لفظوں پہ بات، کوئی مرکب لفظ بن کے آ جاتا ہے، ہوگا وہ لفظ، بات اس پہ ہی کریں گے۔ اب لفظ جہاں آپ شروع کرتے ہیں کہ یہ لفظ ہے، تو بات تو وہی میں پھر بھی پیچھے جوڑوں گی کہ حروف تہجی جب ہم لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک لفظ بناتے ہیں، ایک کیا کئی یعنی لفظ بنتے جاتے ہیں اس سے۔ اب وہ جتنے بھی لفظ ہیں جو ہم عام زندگی میں چیزوں کے نام استعمال کرتے ہیں وہ سارے ایک لفظ کے ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن لفظ کی پھر ہم 2 قسمیں کر دیتے ہیں، ایک ہوتی ہے موضوع، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہیں بھولنا کہ کتابوں میں کلمہ ملے تو آپ حیران نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں کہ کلمہ کیا ہے،
لفظ موضوع اور لفظ کلمہ ایک ہی ہے، یعنی کلمہ ایک ہی ہے، سوری، لفظ موضوع اور کلمہ ایک ہی بات ہے، اور لفظ محمل۔ تو یہ بہت آسان ہے کہ کلمہ یا موضوع وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا معنی ہوتا ہے۔ لفظ جیسے بولا جاتا ہے ہمارے ذہن میں فوراً ایک نقشہ، ایک تصویر، ایک خیال آ جائے گا کہ اچھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کباب، روٹی، کھانا، پانی، آنا جانا، اور اس کے بعد آپ کا کوئی بھی زندگی کا کوئی کام ہے، یک لفظ آپ نے بولا اور فوراً ذہن میں اس کی سمجھ آ گئی، تو وہ موضوع یا کلمہ ہے۔ اور کوئی ایسا لفظ جس کے معنی ہمیں سمجھ نہیں آئے، وقاب، ووٹی، بانا، وانا، تو یہ ہمیں ایسے نہیں سمجھ آئے گا، یہ ویسے ہی کلمہ کے ساتھ یا موضوع کے ساتھ لگتا جاتا ہے، یعنی پانی کے ساتھ وانی کہہ دیں گے، روٹی کے ساتھ ووٹی کہہ دیں گے، کباب کے ساتھ وقاب کہہ دیں گے، کام کے ساتھ وام کہہ دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ خوبصورت تحریر بنتی ہے، بولنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن محمل کا الگ سے معنی نہیں ہوتا، کلمہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب کلمہ سے ظاہر ہے جب یہ بامانی ہے اور یہی بنیاد ہے، تو بنیاد پہ پوری عمارت نے تو کھڑے ہونا ہی ہونا ہے، اب ہم نے اس عمارت کی طرف چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی دیکھیں ایک چھوٹا سا جو آپ کے ذہن میں وہم آ سکتا ہے، وہ یہی انہوں نے ختم کر دیا ہے کہ کلمہ جو ہے اب وہ ایک بامانی لفظ کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کلمہ کے ساتھ ہی ایک دوسرا لفظ آ جاتا ہے، کلام۔ اب یہ دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں گے، لیکن ہوں گے لفظ، یعنی اس کو آپ لفظ کہہ لیں، مرکب کہہ لیں، لیکن جملہ نہیں بن پائے گا۔ جیسے خالی لڑکا کہہ دینا تو الگ بات ہے، نیک کہہ دینا تو الگ بات ہے، لیکن دونوں کو ہم اکٹھا بھی کہہ سکتے ہیں، نیک لڑکا، تو پھر اس میں کلام بنتا چلا جائے گا یہ جب لفظ سے آگے بڑھے گا۔ تو ابھی ہم، میرا خیال ہے، کلمہ تک ہی رہتے ہیں، صرف کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک لفظ کی ہی بات کر رہے ہیں، تو یہی ٹھیک ہے کہ آپ اس کو ہی زیادہ فوکس کریں۔ میں نے کہا ہے نا کہ وہ چیز جو آپ کو الجھانے لگے وقتی طور پہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ تو کلمہ کو ہی ہم فوکس کریں گے۔ تو کلمہ کی قسمیں ہم لیتے ہیں، 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ جو اسم ہے یہ نام، فعل ہے کام، حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن یہ اسم کو اسم سے یا اسم کو فعل کے ملانے کے کام آتا ہے۔ جلدی سے ایک دائرانہ نظر اس پہ ڈال لیں۔ وہ کلمہ ہے اسم، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اسم۔ وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ یا کیفیت کے نام کو ظاہر کرے، تو یہ اس کی مثالیں محمود، لاہور، پنکھا نام ہیں، بس نام کی جگہ بھی جو استعمال ہو جاتے ہیں وہ وہاں، یہ بھی سارے اسم میں آئیں گے، اور اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج، تعلق اس کا زمانے سے بھی نہیں ہوتا، نہ ہی اپنے معنی کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں روٹی تو فٹافٹ پتہ چل گیا کیا چیز ہے روٹی، پانی کیا ہے، کام کیا ہے، آرام کیا ہے، یہ لفظ آتے جائیں گے اور معنی کھلتے جائیں گے آپ کے ذہن میں، آپ کو کیوں کیا کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد ہے فعل، لفظی مطلب ہے کام۔ اچھا، اس کو جوڑ بھی لیں، اسم کو آپ ناؤن کے ساتھ جوڑیں، جلدی سمجھ آ جائے گی۔ فعل آپ ورب جو کرتے ہو انگلش میں اس سے ساتھ آتا جائے گا۔ حرف جو ہیں وہ لیٹر میرا خیال ہے کہ کہلا سکتے ہیں۔ تو فعل کے بارے میں اگر ہم بات کریں، وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل، یعنی ہوتا مستقل ہے، لیکن ہوتا کیا ہے اس میں؟ کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا۔ ظاہر ہے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، کام ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا، تو یہ زمانے کے لحاظ سے جب آپ اس کو لیتے ہیں تو یہ فعل بنتا ہے، ٹھیک ہے، زمانہ اس میں آ جاتا ہے کہ ابھی کام ہو رہا ہے، ماضی میں ہو گیا، آنے والے دور میں ہونا ہے، لیکن فی الحال آپ اس کی تعریف اتنی رکھیں جو کام کو ظاہر کرے وہ فعل ہے۔ اور حرف پہ آ جائیے، تو حرف آپ نے کہنا ہے وہ کلمہ جو خود اس کے کوئی اکیلے معنی نہیں ہے، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر یا ان میں جو تعلق پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے معنی جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ ضرورت آپ دیکھ لیں کتنی بڑی ہے اس کی کہ جملہ پورا ہی نہیں ہوگا جب تک آپ حروف کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ بس اس کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، یہ ابتدائی ہے، اور پھر اس سے آگے ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے اسم کو، ٹھیک ہے، اسم کی ساری فیملی کو پہلے اچھے سے پہچان لیں گے، اس کے بعد پھر اگلا فعل کو دیکھ لیں گے، پھر آگے حرف کو دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ مطلب یہ کہ یہ صرف
فعل کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف اسم کہہ دینا کافی نہیں ہے، آگے اس کی گروپنگ ہونی ہے، ان کی قسمیں بننی ہیں، ان کی اپنا ایک استعمال ہونا ہے، ان کا اپنا ایک معنی ہونا ہے، اپنا ایک مقام ہے اس کا، تو ان سب پہ ہم باری باری دیکھیں گے۔ آج صرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا قواعد ہے وہ ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں، صرف اور نحو کے ساتھ۔ صرف جو ایک لفظوں کو ڈیفائن کرے گا، ہمارے لیے کلیئر کرے گا، اور نحو جو ہے وہ جملوں کو کرے گا۔ پھر جب ہم نے صرف کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یہی جو حروف تہجی ہیں ان سے لفظ بنتے ہیں۔ لفظ پھر دو طرح کے، بامانی اور بے معنی۔ بامانی کو کلمہ یا موضوع کہا، پھر اس کی آگے قسمیں ہم نے دیکھی، اسم، فعل اور حرف۔ اور انف آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔